میں 26 گھنٹے اعمال کی ترتیب۔ الحمدللہ نماز فجر کے بعد بیان ہوتا ہے، اس کے بعد تشکیل ہوتی ہے جس میں مجمع کے سامنے سارے تقاضے رکھے جاتے ہیں۔ تشکیل اور دعا کے بعد مشورہ ہوتا ہے جس میں پچھلی 24 گھنٹے کے احوال سامنے آ جاتا ہے۔ مثلاً کتنی جماعتیں لگی، کتنی جماعتوں نے کارگزاری سنائی، کتنے احباب نے اوقات بڑھائے، یہ سارے احوال سامنے رکھ کر آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے ترتیب بنائی جاتی ہے۔ اور ہر عمل کے لیے دو ساتھی مقرر ہوتے ہیں۔ 8 سے 10 بجے تک جماعتیں بنائی جاتی ہیں، 10 بجے سے 12 بجے تک جماعتوں کو روانگی ہدایت دی جاتی ہے۔ اس طرح کارگزاری کے ہفتے میں 10 سے 12 بجے تک لی جاتی ہے۔ ایک ہفتہ میں زیادہ سے زیادہ 5 جماعتیں دی جاتی ہیں۔ نماز ظہر کے بعد تعلیم ہوتی ہے جس میں کتابوں سے پڑھنا، تجوید اور اچھے نمبروں کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے کام کر کے واپس آئی ہوئی جماعتوں کی کارگزاری سنی جاتی ہے اور گھروں کو واپس جانے والی جماعتوں کے ساتھ واپسی کی گفتگو ہوتی ہے۔ عصر کے بعد اجتماعی بیان ہوتا ہے جس میں پوری مجمع کو اکٹھے کیا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد واپسی کی دوسری مجلس اور اجتماعی کارگزاری کا عمل ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد یہ قائد صحابہ سے ایک واقعہ سنا کر رات کے اعمال اور مسجد کے آداب بیان کر کے مجمع کو فارغ کیا جاتا ہے۔ ہفتہ میں ایک بار 15 یوم کی ترتیب پر وقت دینے والی جماعت کے ساتھ شورا والے احباب مذاکرہ فرماتے ہیں۔ مندی مسجد کے شعبے تشکیل میں بار احباب نے 15 دن کی ترتیب پر وقت دیا ہے جو مرکز میں سارے اعمال کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ احباب نے 15 یوم اور مہینہ کی ترتیب پر وقت دیا ہے جو مرکز کے انتظامی کاموں کو سنبھالتے ہیں۔ علاوہ ایک ہفتہ وار مشورہ کے مساجد والے 24 گھنٹے کے لیے مرکز بلائے جاتے ہیں۔ ہر مسجد کی تفصیلی کارگزاری سنی جاتی ہے اور ان کے ساتھ مسجد کے 5 اعمال کے بارے میں مذاکرہ ہوتا ہے۔ ان کو خوب ترغیب دی جاتی ہے کہ ہر مسجد 24 گھنٹے اعمال دعوت سے آباد ہو جائے اور ہر گھر کے اندر دعوت کے مبارک اعمال شروع ہو جائے۔ اسی طرح جن گھروں میں مستورات کی ہفتواری تعلیم ہوتی ہے ان مساجد کی 10 جماعتوں کو سال میں 2 بار مرکز بلائے جاتے ہیں اور ان کی کارگزاری سن کر پھر ان کے ساتھ مذاکرہ ہوتا ہے۔ شب جمعہ ہمارے یہاں شب جمعہ مکی مسجد میں ہوتا ہے۔ مجمع کی تعداد 7,000 سے لے کر 12,000 تک ہوتا ہے۔ جمعرات کے دن شورا والے اور علاقوں کے ذمہ دار احباب عصر سے 1 گھنٹہ پہلے جمع ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ شب جمعہ کے احوال کو سامنے رکھ کر کام کی سطح کو بلند کرنے کی فکر کرتے ہیں اور نقل و حرکت کے تقاضوں کو سوچتے ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ترتیب بناتے ہیں۔ پھر اعمال تقسیم ہوتے ہیں، بیانات ان حضرات کے پہ ہوتے ہیں جن پر کام کے تقاضے غالب ہو۔ قربانی کے ساتھ اس محنت کے اندر چلنے والے ہو، یکسوئی سے اس کام میں لگے ہوں۔ مغرب بیان کے بعد پہلا تقاضا مجمع کے سامنے نقد 3 چلے اور 1 چلے کا رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سال 7 ماہ بیرون اور اندرون سال کے تقاضے چلائے جاتے ہیں۔ جی شکریہ، سے 3 چلے اور چلے کا جو تقاضا رکھتے ہیں یا پر مسجد پر رکھتے ہوں گے نہیں؟ جی، ہر مسجد والے اپنے جماعت لاتے بھی ہیں، ترغیب دی جاتی ہے۔ تقاضا بھی اس طرح اس مسجد کی ماشاءاللہ مسجد والے جماعت چاہنے کے لیے تیار ہے، کہاں سے جماعت بن کے آئی ہے؟ جی، مسجد والے تقاضا مسجد والے رکھتی ہے، پھر ہر مسجد والے اپنی جماعتیں بھی نکالتے ہیں، تشکیل کرتے ہیں۔ جو احباب نقد کی چلت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ مجمع کے اندر صبح تک محنت کر کے اور احباب کو تیار کرنے کی کوشش کرے۔ بیان فجر کے بعد ان کو علیحدہ لے کر پہلے بیرون کی تشکیل کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس پر جو احباب تیار ہو جاتے ہیں ان کی 5-5، 6-6 احباب کی جماعتیں بنائی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ریوٹ میں عمومی جماعتوں کی تشکیل کے لیے 3 احباب کی جماعتیں
بنائی جاتی ہے۔ باقی مجمع کو دور کے تقاضوں پر ترغیب دے کر ریونٹ سے ملی ہوئی روحوں پر ان کی تشکیل کی جاتی ہے اور ان ساری جماعتوں کی تفصیلی ہدایات دے کر اپنے روحوں پر روانہ کرتے ہیں۔ ہر شب جمعہ سے 15 سے لے کر 250 تک چلہ کی جماعتیں نکلتی ہیں اور دوران ہفتہ بھی روزانہ 5 سے 100 تک جماعتیں بنتی ہیں۔ ان میں آدھی جماعتوں کی تشکیل اٹک، اسکولگارڈ، ٹیکسلا، شنگلابی میں 8 سے 14 یوم تک کی جاتی ہے۔ پھر آدھی تشکیل ریونٹ سے دیے گئے روحوں پر کی جاتی ہے اور باقی آدھی جماعتوں کی تشکیل 36 یوم کے لیے ملک کے دور دراز علاقوں میں کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ہمیں ضلع سکھی اور ضلع بولنگر میں کام چلانے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ان دونوں ضلعوں میں ہر ماہ مناسب ساتھیوں کی جماعتیں تشکیل ہوتی ہیں۔ سیروزہ کی جماعتیں ہر مسجد سے نکلتی ہیں۔ ہدایات اور واپسی پر کارگزاری اسی مسجد میں ہوتی ہے۔ منگل اور ہفتہ مصر مینورہ شہر کے اندر 13 مقامات پر منگل کے دن عصر سے عشاء تک مشورے ہوتے ہیں۔ ہر مشورہ میں 100 سے 150 تک احباب جوڑتے ہیں۔ ہر مسجد کے 5-6 احباب بدل کر مشورہ میں شرکت کرتے ہیں۔ علاوہ ضلع سوان، شنگا اور ملاکڑ کے اندر مختلف دنوں میں مختلف اوقات میں 69 مقامات پر ہفتہ واری مشورے ہوتے ہیں۔ ہر مشورہ میں 70 سے 100 تک احباب جڑتے ہیں، جو کہ 20 سے 50 مساجد کے 5-6 احباب بدل کر شرکت فرماتے ہیں۔ ان مشوروں کے برکت سے دور دراز کے مسائل آپ کے جو منگل کے مشورے ہیں 13 تو اس میں جو جماعت بنتی ہے کتنے احباب کی ہوتی ہے؟ 5 کی یا 3-4 کی؟ یہ 5-6 احباب کی ہوتی ہے 1 مہینہ کے لیے۔ 1 مہینے کے لیے جو 1 مہینہ مرکز میں آ کر ہر اتوار کے دن تقاضے لیتے ہیں۔ وہ جو 4-5 یا 4-5 کی جماعتیں جو بنتی ہے وہ جماعت کہاں سے بنتی ہے؟ وہ تو مشورے والے اپنے مشورہ میں بنا کر یعنی اپنا جو منگل کا مشورہ ہے جی وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں، پھر آئندہ مہینے کے لیے دوسرا طے کر لیتے ہیں، اس پر آپس کے مشورے ہیں۔ ان میں تقریباً جن احباب کو طے کیا جاتا ہے کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے؟ یہ جو 4-5 احباب ہیں کہ جو پورے مہینے کے اعتبار سے مرکز میں آنا جانا بھی ہو، بڑوں کی بات کا سننا بھی ہو، پھر آگے اس کے تنفیذ کے لیے کوشش بھی کرنا ہو، تو اس میں کچھ حضرات کے سامنے دو کہ کس قسم کے ساتھی کو لیا جاتا ہے۔ ہم ان کو بتاتے بھی ہیں کہ بھئی وہ آدمی مرکز میں ملا کر جو اپنی مسجد کے اعمال میں جڑتا ہے، اپنی مسجد میں بھی اعمال کرتے ہیں، وہ یہاں آ کر اتوار کے دن عصر سے عشاء تک یہاں بیٹھے کارگزاری سمے پھر تقاضے لے لیں۔ اس میں جو پہلے سے انہوں نے فیصل بنایا ہوا ہے تو ان 5 ساتھیوں میں 6 ساتھیوں میں وہ فیصل آتا ہے، اس لیے کہ فیصل موجود